السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 50 ہے۔ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج جن چیزوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے منع کیا ہے یا اس کی مذمت کی ہے، اس میں سے ایک بڑی چیز جو ہے نا وہ تکبر ہے۔ تکبر جس کو آپ پراؤڈ کہتے ہیں، گھمنڈ کرنا۔ تکبر کی تعریف جو ہے وہ حدیث میں بھی ذکر ہے اور اس کی تشریح علماء نے بھی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ اپنے آپ کو بڑا جاننا یا یہ کہ حق کو چھپانا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ دونوں چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو تکبر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا جانے صرف اس بنیاد پر تکبر ہو جائے۔ تکبر کے لیے کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر MBBS ہے، ایک ڈاکٹر MD ہے، تو MD والا جانتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، تو یہ تکبر نہیں ہے، یہ نیچرل چیز ہے آدمی میں۔ ایک بچہ PUC میں ہے، ایک بچہ MSc میں ہے، تو MSc والا جانتا ہے کہ PUC والے سے ہم بڑے ہیں، یا ایک چھوٹا ایک کم مالدار ہے، ایک بڑا مالدار ہے، تو وہ جانتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ یہ تکبر نہیں کہلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطری چیز ہے اور اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت کے خلاف بات نہیں کرتا۔ یہی مطلب ہے اسلام دین فطرت کا۔ یہ الگ بات ہے ہم تقریروں میں بول دیں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں لہذا تکبر ہے، نہیں۔ تکبر کے لیے شرط ہے خود کو بڑا جاننا اور اس کے مقابلے میں جس سے بڑا جانتے ہیں اس کو حقیر جاننا، اس کو سمجھنا کہ یہ ہم سے کیا ہے، بے عزتی سمجھنا اس کی، تب ایسی شکل میں کیا ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة أحد من قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت پہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ وہ ذرہ برابر تکبر سے مراد یہی ہے کہ خود کو بڑا جاننا اور اس کے ساتھ دوسرے کو کیا ہے، حقیر سمجھنا۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تب تک تکبر داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی کبھی جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا دکھلاتا ہے اور وہ تکبر کرتا ہے۔ جیسے ہم تو بھائی جاہل آدمی ہیں، ہمیں کیا پتا ہے، وہ عالم کہہ رہا ہے ہم کیا ہے، چھوٹے سے آدمی جاہل ہے، یا کبھی کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں۔ وہ اگر بات دوسرا ہم کو جاہل کہہ دے تو ہم ناراض ہوتے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر کے بڑا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، آئیے غریب خانے پر آئیے، اگر ہم بولتے ہیں کہ تمہارا گھر جو ہے غریب خانہ ہے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ تواضع، یعنی شو کرنا ہے ایک چیز اور اندر سے حقیقت میں کیا، وہی تکبر ہے۔ موسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بڑے لوگ کرتے ہیں، چھوٹے لوگ نہیں کرتے ہیں، بڑے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اس الگ انداز میں جو ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی پوری جنریشن میں، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک، انا سید، میں سب کا سردار ہوں۔ اب یہ بات تو بتائی نا بڑے اپنے آپ کو، پھر فوراً کہا کہ ولا فخر، لیکن اس پر کوئی مجھے فخر نہیں ہے، میں نیچا نہیں جانتا کسی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے شرف بخشا۔ اسی بنیاد پر یہ تعریف نکالی گئی کہ صرف ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا کہے گا تو تکبر میں شامل نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے کو انسلٹ نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سید الانبیاء ہیں، ان کے شان میں جتنی باتیں کہی جائے سب کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ جیسے آج ہوتا ہے کہ لیڈر آگے چلے گا تو 100-200 لوگ پیچھے چلیں گے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے آگے آگے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، وہ چیزیں اندر سے اس آدمی کو پراؤڈ، یہی تو چیز وجہ سے اس کا تکبر بڑھتا ہے نا، کیونکہ لوگوں نے اس کے تکبر کو کھاد پانی دیا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو خود کو بیچ میں کر لیتے تھے. یہ معلوم ہی نہیں ہونا کہ اس میں کون آدمی جو ہے وہ بڑا ہے, خود کو بیچ میں کر لیتے تھے. اگر بیٹھے رہتے تھے, جیسے ہماری بڑے لوگوں کی محفل ہوتی ہے تو بیٹھے ہیں تو ان کا کچھ الگ انداز ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہائی بھی بیٹھے رہتے تھے, جیسے آرام ٹیک کر رہے, پیر پھیلائے ہوئے, جیسے کوئی آ جاتا تھا فوراً جو ہے وہ ایسا بیٹھ جاتے تھے کہ عام آدمی ہے. جب ہجرت کر کے گئے تو دو ہی آدمی تھے اللہ کے رسول کے ساتھ, ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے. اب دونوں بیٹھ گئے. اب مدینہ والوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کون ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوئے اس میں سے آئے اور ملاقات کی ابو بکر سے اور چلے گئے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں, آئیڈیا ہی نہیں لگ سکا کہ جو ہے وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اب سوال یہ ہے کہ ابو بکر کو جب ملاقات کر کے چلے گئے تو ابھی لوگ کیا کرتے, مولانا سے ملو, مولانا سے ملو کرتے لگے ایسے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے اور ایسے ایک دو نہیں ہوئے, بہت سے لوگ چلے گئے. تو مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر کو بولنا چاہیے تھا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بولنا چاہیے تھا کہ اصل تو یہ آدمی ان سے ملاقات کیجیے, لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. تو مولانا علی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے کیا کہ اتنے لوگ ملنے والے تھے کہ وہ ملنے سے ان کو تکلیف ہوتی اس وقت, اور خود 8 دن کا سفر کر کے بندہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تھوڑی دیر کے بعد دھوپ آ گئی, مطلب زیادہ دھوپ ہو گئی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے چادر تان لیا اور 2 آدمی ادھر سے پکڑ کے لیا, چادر کی سایہ رہے. اب ابو بکر جب وہاں کھڑے ہوئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اصل تو یہ ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہیو کرتے تھے کہ اس میں ڈسٹنگوش نہیں ہونا چاہیے, امتیاز نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑے لوگوں کی شان ہے. لیکن خود کو ایک آدمی اس طریقے سے, جیسے میں نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ میں آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں, پھر آپ نے فرمایا لا فخر, اس کے اوپر کوئی مجھے فخر نہیں ہے. تکبر کے سلسلے میں جو مذمت, ایک تو یہ حدیث آئی کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر. جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ نوٹ کر لیں, یہ پالیسی ہے. مطلب کیا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جانا, انڈائریکٹ تو سارے مومن کو جانا ہی جانا ہے. جو آدمی بھی ایک مرتبہ بھی ایمان لایا ہے, ایک مرتبہ جو آدمی بھی ایمان لایا ہے صدق دل سے, سچائی سے, اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں جانا ہے. یہ جتنی حدیثیں ہیں جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا مطلب ڈائریکٹ نہیں جائے گا. پہلے ان چیز کیوں, اصل میں پرابلم کیا ہے, جیسے اسپیس ہے تو اسپیس میں جانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک نیچر پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں کیسے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کرتا پاجامہ پہنے اور اسپیس پہ چلے گئے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسپیس کن چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے اس لحاظ سے بندے کو کیا کیا جاتا ہے, وہاں کا ڈریس پہنایا جاتا ہے, وہاں پہ کھانا کیا کھایا جا سکتا ہے. ایسے ہی جنت ایک جگہ ہے, یہ تمام برائیاں جو ہوتی ہیں نا یہ جنت اس کو برداشت نہیں کرتی. تو جنت اسی لیے مومن کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا, ایمان والوں کو اس وجہ سے ڈالا جائے گا. مولانا کو حدیث بھی ہے, مولانا رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ پاک کرنے کے لیے, فلٹر کرنے کے لیے, کہ جو برائیاں جانا تو اس کا ٹھکانہ اصل تو جنت ہے, لیکن برائیاں جو کر رکھی اس برائیوں کے ساتھ جنت اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتی. لہذا اس کو اس ڈریس میں لے کے جانا ہے, اس چیزوں سے, روحانیت سے لے کر جانا ہے جو جنت کا اصل کیا ہے, مقام ہے. تو اس کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تطہیر کے لیے, پاک کرنے کے لیے. حدیث سے دیا جاتا ہے پاک کرنے کے لیے. کافر کو جو جہنم میں ڈالا جاتا ہے وہ پنشمنٹ کے طور پر ہے. ایک بچے کو اگر آپ نہلا رہے ہو اس وجہ سے کہ بہت گندا ہے تو اس کا رونا, اس کا سب کچھ برداشت کیا جائے گا, کیونکہ مقصد کیا ہے, اس کی پاکی ہے. ایک آدمی کو سردی میں سزا کے طور پر آپ بولے شاور میں نیچے کھڑے ہو جاؤ اور پانی حمام کریں گے, پانی دونوں جگہ پڑ رہا ہے, لیکن ایک بطور پنشمنٹ کے ہے اور ایک بطور پاکی کے ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسی سزا دیتے ہیں. کچھ دن ہم نے قطر میں کام کیا, سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں. تو شروع میں تو وہ سزا دیتے تھے, رات میں دن میں اگر کوئی غلطی کر دیتا تھا تو وہ شاور میں کھڑا کر دیتے تھے ٹھنڈا پانی میں,
ऊपर से खोल करके ठंडे पानी में और वर्दी समेत खड़ा कर देते थे। तो वो जो पानी डाला जा रहा है वो बंदे को पनिशमेंट की तरह, इसीलिए मोमिन को जो जहन्नम में भी डाला जाएगा उसको उतनी वो तकलीफ नहीं महसूस होगी जितना आम लोगों को होगी, क्योंकि ये पाकी हासिल करने के लिए बतौर पनिशमेंट नहीं है। ये मोमिन को और कुफ्र में क्या होगा, फर्क रखा जाएगा। बहरहाल तो जन्नत एक ऐसी जगह है कि वो इन चीजों के साथ बंदे को कबूल नहीं करती, लिहाजा उन सबको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो तकब्बुर भी उसमें, जैसे तकब्बुर है, हसद है, ये सारी चीजें निकाल दी जाएंगी। इसी जन्नत टेंशन फ्री प्लेस है, जिसमें कोई टेंशन नहीं होगा, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं होगा। वो टेंशन के जो टिश्यूज है ना, वो टिश्यूज वर्क ही नहीं करेंगे, वो टिश्यूज ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वही टिश्यू तो आपको हसद कराते हैं, हमको हसद कराते हैं, तकब्बुर कराते हैं, वो सारे टिश्यू निकाल के क्या कर दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया, फिर एक दूसरी हदीस में आती है तकब्बुर के बारे में कि लोगों तकब्बुर मेरी चादर है। अल्लाह कहता है तकब्बुर मेरी चादर है। कोई आदमी लेटा हो, चादर ओढ़े, और जाकर के आप उसके पैर से चादर खींच कर उठाइए, देखिए उसका गुस्सा कितना होता है। नॉर्मल पोजीशन में भी रहेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तकब्बुर मेरी चादर, इसको जो भी घसीटेगा ना, एक हदीस में आता है कि मैं उसको जहन्नम में डालूंगा। तो अल्लाह ने तकब्बुर को चादर से, अपनी चादर से तशबीह दिया कि इसमें किसी का शेयर नहीं है, हर आदमी की सेपरेट चादर होती है। ज्यादा ये अगर किबरिया जो जात है, जिसको क्योंकि तकब्बुर जो मना किया गया है, इस वजह से मना किया गया है, जिसको भी आप अपने आप से नीचा जानते हैं और अपने आप को बड़ा जानते हैं, आप भी किसी न किसी से नीचे हैं, तो आप बड़े कहां हुए? नहीं समझे मेरी बात। हम एक आदमी से अपने आप को बड़ा जान रहे हैं, लेकिन हम भी तो किसी न किसी के नीचे हैं, तो आप बड़े कहां हुए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही तो बात कह दी थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम थे कि मूसा, इस दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा नॉलेज कौन रखता है? तो देखा जाए तो नबी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नॉलेज रखता हूं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने ये कैसे कह दिया, तुमसे ज्यादा नॉलेज वाले मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने फिर खिदिर अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई, लंबी चौड़ी बात है। तो सिर्फ इतनी बात हो गई थी, ये कहना मतलब देखा जाए जिस बुनियाद पर अल्लाह ने भेजा कि मूसा अलैहिस्सलाम, तुमको ये कहना चाहिए था कि अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है, उसने मुझे इल्म दिया, मैं भी कुछ जानता हूं। लेकिन ये कि आपने ये कह दिया मैं सबसे, ये तो मैं कैसे मालूम हुआ? तो इस तरीके से तकब्बुर जो है ना, अलाउड इसलिए नहीं है कि आप जितने भी बड़े हैं उससे बड़ा भी कोई, और अगर आप हकीकत में पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं तो फिर उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा अल्लाह है। लिहाजा आप जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो बंदे सारे के सारे उसके क्या है, नीचे है। लिहाजा तकब्बुर इसलिए जो है वो मना किया गया है। दूसरी चीज जो है वो रियाकारी है। रियाकारी का मतलब होता है कि दिखावे में क्या है कि अल्लाह की इबादत करना और बंदों पर शो मारना। तारीफ इसकी ये है कि इताअत तो अल्लाह की जाए, लेकिन बंदों के ऊपर क्या जताना कि मैं बड़ा बुजुर्ग हूं, इसका नाम है रियाकारी। अल्लाह का रसूल फरमाया कि इन्ना यसीर रियाई शिर्कुन, इब्न माजा की रवायत है कि दिखावे का छोटा सा दर्जा भी शिर्क है। दिखावे का छोटा सा दर्जा भी क्या है? शिर्क है। शिर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल साहब फरमाया कि मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने में दिखावा किया, आपने फरमाया कि उसने शिर्क किया। मन सल्ला युराई फकद अशरका व मन सामा युराई फकद अशरका, और जिसने रोजा रखा और दिखावा किया उसने भी शिर्क किया। तो वजह क्या है कि जिसको आप दिखला रहे हैं उसके हाथ में आपको सवाब देने का पावर ही नहीं है। नहीं समझे भाई, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो अल्लाह है, आपने बंदे के लिए कर दिया, वो बंदा तो उसके हाथ में पावर ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना इसको शिर्क करार दिया गया। शिर्क का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में मर्ज करना। अब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अब उसने देखा कि मौलाना साहब मेरे बगल में खड़े हो गए, तो अब वो सुन्नत पढ़ रहा है, तो वैसे तो वो 1 सेकंड का सज्जा करता था, 2 सेकंड का, अब वो 5 सेकंड का सज्जा कर रहा है। तो उसकी हैबिचुअल जो है, उसकी जो आदत है वो तो 2 सेकंड वाली थी। वो जो 3 सेकंड उसने किया वो तो मौलाना साहब के लिए किया। तो 2 सेकंड अल्लाह के लिए हुआ और 3 सेकंड किसके लिए हुआ? मौलाना साहब के लिए हुआ। तो अल्लाह ताला कहता है कि वो वाला भी मौलाना ही को दे दो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है
کہ جس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو وہ میرا والا جو تھا وہ بھی اسی کو دو، اور اس کا والا تو خیر آلریڈی ہے یہ 3 سیکنڈ والا، تو 3 سیکنڈ والا وہ بھی مولانا سے ثواب لو، اور 2 سیکنڈ والا وہ بھی مولانا سے ثواب لو۔ اس میں اس کو نوٹ کر لیں، یہ دماغ میں نہیں آیا نا میتھ کے لحاظ سے کہ صاحب چلو 2 سیکنڈ والے کا ثواب مل جائے گا اور 3 سیکنڈ والا ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا یہ، اس کو نوٹ کریں، کیونکہ یہ بچے ہوتے ہیں نا جو سنتے ہیں میتھ کے، آج لوگ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ مائنس پلس کر کے اپنے آپ کو برابر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے 2 سیکنڈ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا وہ تو ہمارا مل ہی جائے گا، اور 3 سیکنڈ اس میں سے مائنس کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی اور ہمارا والا بھی دونوں اسی کو دے دو، کیوں؟ اسی کے لیے مطلب اسی سے ثواب لے لیا جائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ پانی ہے، پورا گلاس بھرا ہوا ہے، اس میں 1 قطرہ گندگی ڈال دی جائے، 1 قطرہ پیشاب ڈال دیا گیا، آپ کہیں مولانا صاحب ایسا ہے کہ ٹھیک ہے 1 قطرہ گندا ہے، 1 قطرہ گندا ہے لیکن پورا گلاس پاک ہے، یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ گندگی کی صفت یہ ہے کہ سب کو گندا کر دینا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 1 لاکھ ڈراپ اس کے اندر موجود تھا قطرہ پانی کے اندر، لہذا 1 لاکھ ڈراپ پاک ہے اور 1 کیا ہو گیا ہے مائنس کر دیا جائے گا تو پورا گلاس پاک نہیں، پورے گلاس کو ناپاک کرے گئی، کیوں؟ گندگی ڈالی گئی۔ یہ تو ممکن تھا کہ آپ اس میں پاک چیز ڈال دیتے، مثال کے طور پر آدھا گلاس پانی تھا، آپ نے آدھا اٹھا کر کے دودھ ڈال دیا، تو یہ کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب پورا گلاس ناپاک ہو گیا، کہا جائے گا آدھا گلاس پانی آدھا گلاس دودھ ہے۔ تو پاکی اگر ملتی ہے نا تو فلٹر کے چانسز ہیں، اور شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑی غلازت ہے۔ اب شرک جب ڈال دیا گیا تو حکم کس کا لگے گا؟ شرک کا لگے گا، کہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اس میں ناپاک ہوا ہے۔ تو یہ حساب کر کے ایسا نہیں کریں، بلکہ حدیث کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاکاری کے بارے میں باتیں کی، تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کسی اپنے کام کرنے سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ خوشی ہوتی ہے، جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس مطلب اس لیے جیسے میں بیٹھا قرآن، یہ سب ڈیلی ہوتا ہے ہماری لائف میں، ایک آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، مولانا صاحب آ گئے، اب جیسے دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، مولانا صاحب نے دیکھا تو اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، چلو مولانا صاحب نے دیکھا۔ اب مولانا صاحب نے دیکھا، یہ اتنی بات نیچرل ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ اس کے بعد جو دوسری کیفیت ہے کہ مولانا صاحب دیکھنے کے بعد ان کے اوپر روک ڈال دیا جائے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، وہاں پہ شرک ہوا۔ لیکن نیچرلی طور پر اتنا خوش ہو جانا، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یا یہ ایک دوسری شکل یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ قرآن آپ پڑھ رہے تھے، مولانا صاحب نے دیکھ لیا، آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ تاکہ یہ بھی قرآن پڑھنے کے عادی بن جائے۔ اگر یہ کہتے تھے یہ بھی جو ہے ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ بندہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے آدمی کے اوپر بھی نیکی کے اثرات مرتب ہوں اور وہ نیکی کرے۔ اب مثال کے طور پر جماعت میں وہ کہتے تشکیل کرتے، کہتے کھڑے ہو، وہ ایک آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو اس آدمی کے کھڑے ہونے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے کھڑے ہونے سے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوں، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ تو یہ دوسری دونوں کیفیت میں ریاکاری نہیں ہے۔ جو کیفیت میں ریاکاری ہے وہ یہ ہے کہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، دیکھو میں دل میں ہمارے یہ آ رہا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ میں بڑا پکا جماعتی ہوں اور بہت زیادہ یہ روک ڈال رہا ہوں لوگ، یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ریاکاری ہو گئی، یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری صرف سوچنے سے نہیں ہوتی، ریاکاری بدن کے ذریعے ہوتی ہے، اور ریاکاری جو ہے وہ اپنی حیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہم کو بتانا ہے کہ میں بڑا مولانا ہوں، تو میں بولتا ہوں، جیسے آپ نے کوئی بات، ارے میرے فلاں سے تعلقات ہیں، میں فلاں کا خلیفہ ہوں، یہ ساری باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر روک ڈال رہے ہیں۔ روک ڈالنے کی وجہ سے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جو بندہ چاہ رہا ہے کہ میری دینداری کا یہ معلوم ہو کہ بہت بڑے بڑے علماء سے ان کے کیا ہے کانٹیکٹ ہیں، بڑے تعلقات ہیں، تو یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ عمل کے ذریعے ہوتا ہے شرک، مثال کے طور پر بندہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، بہت دھیرے دھیرے رکوع میں جا رہا ہے، بہت دھیرے دھیرے اٹھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا نام خشوع ہے۔